أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين لا سيما بقية الله الأعظم الروح وأرواح العالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته صلوات عزم محترم، ماہ محرم الحرام کی عشرہ مجالس کی تیسری مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور جن مومنین مومنات تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ کہیں قریب پر ہیں تو فرش اعلیٰ پہ تشریف لے آئیں. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد اذان محترم، جس عنوان جس موضوع کے ساتھ ہم نے تشریح کا آغاز کیا، اس موضوع کو آج مزید آگے بڑھاتے ہوئے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے ہماری آج تیسری مجلس ہے. اور قرآن کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا گھٹنی چلتے بچے سے کہا جائے کہ وہ پانی لا دے. یعنی جو دین ہے وہ سیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہ کون سکھائے گا ہمیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ خدا کا ہم سے تقاضا کیا ہے. تو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں یہاں بیان فرمایا کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو اس خاموش کتاب کا احوال بتائے گی کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے. تو خدا نے اس کتاب کی تشریح، تفسیر، تعویل بیان کرنے کے لیے اس کتاب کے ساتھ نبی کو بھیجا. یا پہلے نبی کو بھیجا پھر کتاب کو بھیجا. پھر بات آگے بڑھی کہ
کہ آیا وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو بعد وفات رسول آنے والی دنیا رہتی دنیا کی ہدایت فرمائے گی. تو اس کی کچھ نشانیاں جو قرآن میں بھی بتائی گئی تھی، رسول نے بھی بتائی. ہم نے کل بھی عرض کیا کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہیں. قرآن بھی بار بار نشانیاں بتا رہا ہے، رسول بھی ان کی طرف اشارہ کر کے گئے. وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ تو جب ہم نے تاریخ اٹھائی تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور ہستی نہیں سوائے اہل بیت علیہ السلام. اور خود رسول کی اس حدیث سے واضح ہوا. کون سی حدیث؟ جسے ہم نے سرنامہ کلام میں اور اس موضوع کے عنوان کا حصہ قرار دیا. حدیث نور ثقلین کا سہارا لیا کہ جس میں رسول خود باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو دونوں ہدایت ہیں. قرآن بھی ہدایت ہے اور میرے اہل بیت بھی ہدایت ہے. ان دونوں سے جڑے رہنا حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر کو پہنچو، اور یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ بھی میرے پاس حوض کوثر کو پہنچے. چند معاوضات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہاں تک تو ہم پہنچ چکے کہ وہ کون ہے کہ جن کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. تو کون ہے جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے؟ یا وہ رسول ہے یا وہ ہے جو رسول میں سے ہے، یا رسول ہے یا رسول میں سے ہے یا وارث رسول ہے. یہیں تک بات پہنچی نا ہماری. یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں ہماری ہدایت کر رہی ہیں. ان کے فضائل و خصائص کیا ہے جو ہم مسلسل بیان کر رہے ہیں؟ آج اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آئمہ معصومین کو صرف ہم نے نہیں کہا، ہم اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھتے صرف، بلکہ کون کون ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہا ہے؟ بذات خود پروردگار عالم اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہا ہے. اس کا بھیجا ہوا وہ نبی کہ جس کے لیے پروردگار نے کائنات کو خلق کیا، وہ خدا کا نبی بھی اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے، نہ کہ صرف ہم بیان کر رہے ہیں. اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، معلوم کریں کہ آیا اہل بیت علیہ السلام آئمہ معصومین کا مقام و منزلت کیا ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اس قدر آیات، اس قدر روایات نازل ہوئی. تو جب ہم نے تاریخ اٹھا کر دیکھی تو ہمیں اہل بیت کے سوا کوئی ہستی نہ ملی. اور جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، کیا ہمیں قرآن سے ثابت ہے؟ تو جیسے ہی ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن کی وہ آیت اہل بیت کی عصمت و طہارت کی گواہی دیتی ہوئی فوراً سے ہمیں نظر آئی. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب. ہم نے جیسے ہی اہل بیت کی عصمت کے حوالے سے سوال کیا تو ہمیں جواب کس نے دیا؟ قرآن نے دیا کہ جن کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو ان کی عصمت و طہارت کی گواہی خود خدا قرآن میں دے چکا. ان کو ہم نے نہیں بڑھایا. یہ فضائل کون بیان کر رہے ہیں؟
اہل بیت علیہ السلام کہ جو زمانے نے لاکھ چاہا کہ ہم اسے چھپا دیں، ہر کوشش کی کہ ہم علی کے فضائل و مناقب کو چھپا دیں، لیکن جس کے فضائل و مناقب خود خدا بیان کرے، بھلا وہ کس کی طاقت ہے جو خدا کے مد مقابلہ ہے؟ بھئی خدا خود بیان کر رہا ہے، تو جس شخصیت کے فضائل خدا بیان کرے وہ بن بات کی اولاد کیا جواب دے گی؟ اسے کیا معلوم کہ علی کون ہے؟ اسے کیا معلوم کہ اہل بیت کون؟ نہیں جانتا۔ خدا جس چیز کا ارادہ کر لے، جب مثالیں لیجیے، پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ کو روح زمین میں بھیجے گا۔ اب جب موسیٰ کے آنے کی خبر فرعون کو ملی، اب فرعون کو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا فرد آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے میری بادشاہت، میری سلطنت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو کیا کیا؟ سارے بچوں کو مروانا شروع کر دیا، کیونکہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ بچہ کون، وہ یہی سمجھ رہا تھا جیسے میں آیا، نہیں جانتا کہ یہ نظام خدا کی طرف سے ہے، خدا کا ارادہ ہے، اور فرعون لاکھ حربے استعمال کر لے لیکن وہ موسیٰ کو آنے سے نہیں روک سکتا، چونکہ خدا کا ارادہ ہے، اور خدا کا ارادہ ایسا ارادہ کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر فرعون کے گھر میں پروان چڑھاتا ہے۔ جس بچے کو وہ دنیا میں نہیں آنے دے رہا تھا، خدا نے اس کے ناک کے نیچے سے پالا، اس کے دودھ کا انتظام فرعون نے کروایا۔ جسے مروانا چاہتا تھا اسی کو پال رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے اے دنیا والے تمہیں فرعون کا نتیجہ نظر نہیں آیا؟ فرعون نے موسیٰ کو چھپانا چاہا تو خود غرق ہو گیا۔ خدا نے ایسا ذلیل کیا کہ خود اپنے گھر میں اس نبی کو پروان بھی چڑھایا اور پھر اس کے بعد اپنی شکست بھی تسلیم۔ خدا کا ارادہ اگر خدا ارادہ کرے تو نمرود لاکھ حربے استعمال کر لے، ابراہیم کو آنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ خود خدا کا ارادہ ہے۔ پھر جتنی بھی آگے جتنے بھی لوگ آ جائیں، جتنی اذیتیں دینی ہے دے لے، ابراہیم بھی خدا کا وہ نبی ہے کہ جو آگ میں ایسے جا کے بیٹھا، جانتا تھا مصلحت پروردگار کو، اس کا یقین تھا خدا پر۔ نمرود نے کتنی بڑی آگ جلائی، کیا کیا؟ کیا ارادہ تھا کہ میں نمرود کیا چاہتا تھا کہ میں ابراہیم کو جلا دوں گا۔ وہ بدبخت یہ نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم خدا کا نبی ہے، ابراہیم کے پیچھے خدا کی طاقت موجود ہے، اور ابراہیم نے خدا پر ایسا یقین دکھایا کہ چپ چاپ جا کے اس آگ میں بیٹھ گیا۔ ایسے بیٹھا ایک اور معصوم کا واقعہ ہے، ایسے بیٹھا چھٹے امام کے پاس ہارون بغدادی آیا، بغداد کا رہنے والا تھا، آیا بلا کے امام سے کہنے لگا یا امام، بغداد سے جو شخص آیا تھا وہ ہارون نہیں تھا، لیکن ہارون مکی تھا وہ کہ جو امام کا چاہنے والا تھا۔ اب جب بغداد سے آیا وہ شخص وہاں کے کہنے لگا مولا آپ آئیے بغداد، ہمارے ساتھ حالات بہت بہتر ہے، ہم آپ کے ساتھ آئیے اور ہم جہاد کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ اب ذرا دیکھیے انسان کی عقل دیکھیے، وہ امام کو مشورہ دے رہا ہے کہ آئیے ہم جنگ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ امام نے کہا اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ ابھی وقت کیا ہو رہا ہے؟ کہ چارج کا وقت صبح 9-10 بجے کا وقت۔ کہہ رہا مولا 10 بج رہے تقریباً صبح۔ امام اسلام نے فرمایا چلو ظہر کی نماز پڑھو۔ اس بغداد سے آئے شخص سے کیا کہا کہ جاؤ ظہر کی نماز پڑھو۔ کہتا مولا ابھی کوئی وقت ہی نہیں ہوا، ظہر کی نماز کو جاؤ
اور اب کا وقت رجحان چاش کے وقت میں آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں. امام نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جنگ کا وقت کیا ہے؟ ماشاءاللہ جیسا بھی ظہر کا وقت نہیں آیا نا ایسے جنگ کا بھی وقت نہیں آیا. اور جب جنگ کا وقت آئے گا تو مجھے نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا. ماشاءاللہ. اور اتنے میں ہارون مکی آیا، بغل میں جھکتے لیے امام کو سلام کیا. امام نے کہا ہارون جاؤ جا کے اس تندور میں بیٹھ جاؤ. ہارون اس تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ کہ جو جل رہا تھا. اس بغدادی نے دیکھا مولا نے کیا حکم دے دیے. ہارون مکی گئے، تندور کا ڈھکن ڈھایا، تندور میں جا کے بیٹھے. اب امام اس سے کلام کرے لیکن وہ بغداد سے آئے شخص کی توجہ کس طرح سے اس تندور کی طرف ہے کہ جس میں ہارون مکی جا کے بیٹھ گئے. امام نے کہا امام سوال کر رہے لیکن جواب نہیں دے رہے. کچھ دیر گزری، امام نے کہا جب سے بلا کر لا. وہ دوڑا گیا. وہ یہ تصور کر رہا تھا اب تک پتہ نہیں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ دوڑا گیا، جا کے تندور کا ڈھکن اٹھایا. ہارون نے مکی کو دیکھا بڑے آرام سے بیٹھا. باہر آئے. امام نے اس بغداد صاحب شخص سے کہا اے بغدادی صرف اتنا بتا کہ تیرے بغداد میں ہارون مکی جیسا کوئی ایک ہے؟ سبحان اللہ. کوئی ایک بھی ایسا موجود ہے وہاں؟ کہنا مانا مجھ سمیت کوئی بھی وہاں ایسا نہیں. تو امام کو باتیں کرنے والے نہیں چاہیے، صرف پیروی کرنے والے چاہیے. کل بھی میں نے کہا دین میں اگر مگر چونکہ چنانچہ اگر مگر کچھ نہیں ہے. جو کہہ دیا ہے بس وہ کہہ دیا ہے، اسی پر عمل ہوگا. لہذا خدا کا ارادہ ہے. خدا کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے گا. یہی ترجمہ ہے نا اس آیت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے گا. اسی طرح جس طرح نجاست کو دور رکھنے کا حق ہے اہل بیت کو نہیں، نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے گا. اہل بیت کو نجاست سے دور نہیں رکھے گا، نجاست کو اہل بیت سے دور رکھے گا. تو معلوم پڑا کہ جو اہل بیت سے دور ہے صرف وہی اہل بیت سے دور ہے جن کے دل میں بغض و کینہ. اور جن کے دلوں میں اہل بیت کے لیے بغض و کینہ ہے وہی تو نجس قرار دی گئی. ہمت نہیں ہے وہ آگے دکھائے، کوئی اہل بیت کے ساتھ مل کے دکھائے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا ارادہ ہے کہ وہ نجاست سے اہل بیت کو دور رکھے گا. خدا کا ارادہ. جب خدا اس چیز کا ارادہ کر لے بھلا کون ہوتا ہے کہ جا کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. خدا ہم نے متواتر روایات ابھی تو صرف 2 قرآن کی آیت نا، پورا قرآن پڑھا ہے. آپ چاہیے چیک کیجئے، آیت پڑھیے. جب ہی کہتے ہیں قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا کریے، خصوصاً ترجمے کے ساتھ. معلوم تو ہو کہ کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے، کب آیت کیا کہہ رہی ہے، کس کے بارے میں کہہ رہی ہے. میں نے پہلی مجلس میں بھی تعریف کی بات بیان کی تھی. لہذا جو اہل بیت کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، جو مل چکا ہے اسے لے لو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو رسول نے ان کو دیا انہوں نے لے لیا. ایک بار بھی مولا نے شب ہجرت یہ نہیں کہا رسول کو. جب رسول ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو رسول اللہ نے مولا سے کہا یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. امام نے یہ نہیں کہا مولا کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ بھئی آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں سو گیا تو مجھے خطرہ ہے. کہہ سکتے تھے نا. دین میں کیا نہیں ہے اگر مگر یہ وہ. اب رسول ہے کامل دین، تو جب رسول کہتا ہے کہ علی سو جا تو علی کیوں کہے گا کہ کیوں سو جاؤں؟ بس اتنا کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہاں میری جان بچ جائے گی. ایسا سویا ایسا سویا ایسا سویا، کہتے ہیں کہ بس علی نے اس رات سو کر اپنے نفس کو بیچ دیا اور خدا کی مرضی کو خرید لیا. نعرہ حیدری. صرف سویا. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور
پیچھے نہ ہٹتے. کوئی بھی حکم آیا علی اس سے پیچھے نہ ہٹتے. یہ تو سونا ہی تھا. اور تو مولا کہتے ہیں کہ جتنی میٹھی نیند میں اس رات سویا, بھئی جس رات موت کا ڈر ہو, چاروں طرف تلواریں ارد گرد گھومتی ہوں, بھلا وہ کون سا مرد ہے کہ جو اطمینان کے ساتھ سو جائے؟ رسول بھی جانتے تھے علی کے سوا کوئی ایسا مرد نہیں. یہ تو سونے کی بات ہے نا بھئی, میں جاگتے کی باتیں کر رہا ہوں. رسول نے جاگتے ہوئے کہا تھا کہ جاؤ, جو جا کے مقابلہ کرے گا وہ میرا وصی, خلیفہ, جانشین. یا رسول اللہ چلے تو جائیں, سامنے تو عمر ابن عبدالود ہے, کیسے چلے جائیں؟ یا رسول اللہ چلے تو جائیں. آپ علم دیتے ہیں, آپ خیبر میں چلے جاتے ہیں, لیکن کیا کریں, آگے مرحبا بنتا رہے. جمل میں چلے تو جائیں, کیا کریں؟ لیکن مولا رسول بھی جانتے تھے کہ صرف اپنی حجت تمام کرنی. جانتے تھے ان کے دلوں کے راز, یہ نہیں جانے والے. لیکن ہاں یہ بعد میں اعتراض ضرور کرے, اس لیے پہلے میں ان کو کہتا ہوں جاؤ جاؤ. جب نہیں جائیں گے تو معلوم پڑے گا کہ رسول نے صرف اسی کو کہا تھا کہ جو عمر ابن عبدالود کے مقابلے میں جائے گا وہی میرا خلیفہ, وہی میری سیٹ پہ بیٹھے گا. تو یہ جانتے تھے کہ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بس میرے بعد میری کرسی پہ وہی بیٹھے گا. کون بیٹھے گا؟ خصوصیات نہیں بیان کر رہا, صرف اس رات کی بات بیان کر رہا ہوں جس رات رسول نے کہا تھا کہ کوئی جائے عمر ابن عبدالود کے مقابلے میں, تو جو جائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا وصی ہوگا. یہ ساری خصوصیات صرف علی کی تھی, پھر بھی رسول نے کہہ دی, کیونکہ رسول نے واضح طور پر اس دن اعلان کیا تھا کہ میرے بعد میرا ولی, میرا وصی علی ہوگا, میرا خلیفہ علی ہوگا, میرا جانشین علی ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہ ہوگا. یہی ہوگا بس, اور کوئی نہیں ہوگا. لوگ پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں, وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا بندے کا منہ چنگا نہ ہوئے گل چنگی, بندے کا منہ ہی نہیں چنگا گل بھی چنگی. بہرحال لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس بات میں کیا کمال ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوگی. کوئی کمال کی بات نہیں. ٹھیک ہے, علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی, علی کے مقدر میں تھا, ہو گیا. علی کے مقدر میں تھا, ہو گیا. شیعہ بہت بڑھاتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے, ہم تمہاری بات کو لے لیتے ہیں, اگر تب آپ توجہ دیں گے تو میں بیان کروں. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ خواہ مخواہ اس چکر میں پڑے کہ علی کی ولادت کعبے میں. ٹھیک ہے, ہو گئی. کیا کمال ہے اس بات میں؟ اللہ نے شرط دے دیا, علی کی تقدیر میں تھا, ہو گیا. آئیے ہم آپ کو علی کی تقدیر بتا دیتے ہیں. کیا کیا چیزیں مقدر علی بنی. کعبے میں ولادت ہونا علی کا مقدر, علی اور مادر علی کا خدا کے گھر مہمان رہنا علی کا مقدر, آسمان سے کھانے پک پک کر آتے رہے علی کا مقدر, آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آنا علی کا مقدر, رسول اللہ کی زبان مبارک کو چوسنا, علم نبوت علم امامت میں منتقل ہو جانا علی کا مقدر, آغوش رسالت میں آتے ہی پوچھنا یا رسول اللہ کیا سناؤ, تورات سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ, انجیل سناؤ, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, سورہ مومنون کا سنا دینا علی کا مقدر. ہاں, حسنین کے بابا بنے علی کا مقدر, زہرا کا شوہر بنا علی کا مقدر, رسول کا خلیفہ بنا علی کا مقدر, جانشین بنا علی کا مقدر, رسول کا بھائی بنا علی کا مقدر, رسول کا داماد بنا علی کا مقدر. علی کا مقدر, حسنین کے بابا بنے علی کا مقدر, رسول کے داماد بنے علی کا مقدر. بھائی مقدر دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ علی کا مقدر لکھنے والا بھی پکا کوئی علی والا ہے. جس طرح علی کے مقدر چل رہے ہیں نا,
یوں لگتا ہے کہ علی کا مقدر لکھنے والا پکا کوئی علی والا ہے، اور علی والا ہی ہے۔ اللہ کو علی سے محبت اتنی کہ اللہ نے علی کو اپنا نام دیا۔ ماشاءاللہ۔ جب یہ بات ایک عالم دین نے کہی تو ان سے اگلے دن آج سوال ہو گیا، اچھا مجھ سے بھی نہ پوچھ لیجیے گا، اس میں پہلے جواب دوں۔ تو اس عالم دین سے سوال ہو گیا کہ بھائی آپ نے کہا کہ قرآن میں علی کا نام ہے، اللہ نے علی کو اپنا نام دے دیا، اب قرآن میں بھی آپ نے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے، میں پورا قرآن کھنگال کے آ گیا ہوں، کسی ایک جگہ پہ بھی مجھے علی کا نام نہیں نظر آیا، اللہ کا علی نام نظر نہیں آیا۔ اب وہ بیچارہ گیا تھا، اس نے وہ نام پڑھ لی جو قرآن کھولو تو 99 نام لکھے ہوتے، اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے، رسول کے۔ اور عالم دین نے کہا کہ بھائی یہ جو نام تو پڑھ کے آیا ہے نا، یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو مشہور ہیں، قرآن میں 250 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نام آ چکے ہیں مختلف ناموں سے، لیکن ہاں تو پڑھ کر آیا تو میں تجھے سناتا ہوں، تو نے کون سا قرآن پڑھا جس میں تجھے علی کا نام، اللہ کا نام علی نظر ہی نہیں ہے؟ آپ سورہ بقرہ اٹھاؤ، آیت الکرسی پہ آ جاؤ اور آیت الکرسی کے آخری حروف پر آ جاؤ، وَهُوَ علی العظیم۔ اب جب یہ کہا نا علی العظیم، اب اس عالم دین نے کہا بتا یہ کون سا والا علی ہے، تیرے والا یا میرے؟ ماشاءاللہ۔ بھئی اللہ والا علی ہے یا میرے والا علی ہے؟ تو یہ نام اللہ ہی کا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا علی کہ اپنا نام دے دیا۔ تو جب اپنا نام دیا تو بھئی نام اپنا دینے سے مراد یہ ہے کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اور محبت ایسی ہے کہ صرف نام نہیں دیا، اختیارات بھی دیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اختیارات بھی دیے۔ رسول معراج پہ گئے نا، تو جب خدا سے کلام ہوا، رسول نے جب خدا کی آواز سنی تو خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اپنے اطراف میں دیکھا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب جس لہجے میں خدا نے رسول سے کلام کیا تھا وہ لہجہ علی کا تھا۔ نعرہ حیدری، علی کے لہجے میں کلام کیا کرتا ہے۔ خدا نے پوچھا یا اے محمد کیا ڈھونڈتا ہے؟ کہا پروردگار تو کلام کرتا ہے یا علی کلام کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کلام کر رہا ہے یا علی کلام کر رہا ہے؟ کہا کلام تو میں ہی کر رہا ہوں، لہجہ علی کا ہے، کیونکہ جب تو معراج میں میرے پاس آیا تو میں نے تیرے قلب کو دیکھا، تیرے قلب کے اندر ایک ہستی کی محبت تھی۔ بھئی تو عرش سے، زمین سے، فرش سے عرش پر آ گیا، اور اتنی طویل عرصے میں جب تو میرے پاس پہنچا تو تیرے دل میں ایک علی کی محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نعرہ حیدری، تیرے دل ہر زباں کے ساتھ یہ دل بولا علی مولا علی مولا، تیرے دل میں علی کی محبت کو دیکھ کر میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا، کہیں تجھے علی کی یاد نہ آ جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کتنا کام بھائی، مثال لیتے ہیں، مشکل بات ہے تھوڑا آسان کر لیتے ہیں۔ آپ کو اللہ کرے پرائم منسٹر سے ملاقات کا موقع مل گیا، اب آپ جا رہے پرائم منسٹر صاحب سے ملنے، آپ کے دل میں کیا خیال ہوگا؟ اپنے کسی دوست کا؟ نہیں، کس کا خیال ہوگا؟ پرائم منسٹر صاحب کا۔ میں نے ان سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کیا پہن کے جانا ہے، ہفتہ پہلے تیاری، ہاں یہ سوٹ پہننا ہے، ٹائی یہ لگانی ہے، شوز یہ پہننے ہیں، یہ پرفیوم لینا ہے، یہ گاڑی لینی ہے، اس پروٹوکول کے ساتھ جانا ہے، ہاں ساری تیاریوں میں لگا ہوا ہے، اور جانا کس سے ملنے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس۔ اور دل میں بھی شوق بھی ہے ملاقات کا، اور ملاقات بھی ہونے والی ہے، یعنی جس سے محبت کر، جس سے وہ ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس کے دل میں محبت بھی تو اسی کے لیے ہوگی۔ عجیب معاملہ ہے، معراج پہ جا رہا ہے خدا کے پاس، لیکن دل میں محبت ہے علی کی، ماشاءاللہ، یعنی رسول جانتا ہے میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے سو کرتا ہے۔
مجھ جیسی، مجھ سے زیادہ تو چھوڑو، مجھ جیسی محبت علی سے کرتا ہوں۔ جو اختیارات میرے ہیں وہ اختیارات علی کے بھی تو ہیں۔ جب معراج ختم ہوئی واپس آئے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، لوگوں کو بڑا پریشان کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو شاید کہیں ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہوتی، ہم بھی بہہ گئے ہوتے۔ اب جب رسول معراج سے واپس آئے، مجمع لگا ہوا ہے، سب لوگ توجہ کے ساتھ رسول کو دیکھ رہے ہیں کہ اب رسول اللہ معراج کے واقعات بیان کریں۔ بھرا پڑا ہے مجمع۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ نے علی کو بلایا، کہا علی معراج کا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں؟ ماشاءاللہ۔ بھئی میں گھر سے جو کتاب پڑھ کر آیا ہوں وہ آپ کو تو نہیں پتا نا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس۔ اب میں آپ کو کہوں کہ بھی میرے کو کوئی مجلس پڑھ دے یا کوئی آگے بتا دے کہ جو میں نے اگلی روایت پڑھنی وہ آپ کوئی بتا دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا دماغ صحیح ہے؟ ہمیں کیا پتا ہے؟ پاگل تو نہیں ہوا، دماغ صحیح ہے کہ بھائی آپ پڑھ کر آئے نا، آپ تو نہیں پڑھ کر آئے، تو آپ ہی بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا، ہمیں کیا پتا ہم نے کیا پڑھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب معراج پر تن و تنہا گئے رسول، اب معراج میں کیا کیا ہوا وہ رسول کو پتا ہے نا، لیکن بھرے مجمع میں رسول کہہ رہے ہیں یا علی معراج کا واقعہ تم بتاؤ گے یا میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کس کو ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ معراج پہ آپ گئے واقعہ علی بتائیں، معراج پر آپ گئے واقعہ علی بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مجھ سے پہلے علی وہاں موجود تھا، ماشاءاللہ۔ میں نے جس سے کلام کیا وہ علی کا لہجہ تھا، جو ہاتھ باہر آیا وہ علی کا تھا، جبھی تو کہا اب دیکھا مقدر سمجھ آیا، اب کیا کرے علی کے مقدر کے لیے، تم نے کہا علی کا مقدر ہے، عین اللہ علی بن جائے تو علی کا مقدر، ید اللہ علی بن جائے تو علی کا مقدر، لسان اللہ علی بن جائے تو علی کا مقدر، تو اب معلوم ہوا کہ مقدر لکھنے والا ہے علی والا یا نہیں؟ نعرہ حیدری ہے نا؟ تو جب وہ علی والا ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کے خصائص کو چھپانے والے، جن کے خصائص کا ذکر خود خدا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ خود خدا نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے ذکر میں صرف کر دی۔ اور آج کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ آج کوئی ایک فرد، جتنے بھی مسلمان ہیں، کوئی ایک فرد کہے کہ ہاں میرے بیٹے کا نام یزید ہے، رکھ کے دکھائے رکھا نہیں نا؟ لیکن جاؤ کسی بھی فرقے میں چلے جاؤ، نام حسین مل جائے گا، نام علی مل جائے گا، نام حسن مل جائے گا، نام محمد ملے گا، جہاں یہ نام ملیں گے ان کے دشمن بھی ملیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہی بات ہے۔ امام نے حسین علیہ السلام کے جو فرزند تھے، سب فرزندوں کا نام کیا رکھا؟ علی۔ اب جب چوتھے امام کے ساتھ قافلہ قید کر کے یزید کے دربار میں پہنچایا تو یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، تو یزید نے کہا کہ علی تو کربلا میں مار دیا گیا، تو نہیں وہ دوسرا علی تھا، علی ابن الحسین جو کربلا میں مرا وہ دوسرا تھا۔ کہا یزید کہتا تھا میں نے سنا ہے کہ کربلا میں 2 علی ابن الحسین مارے گئے، ایک علی اکبر ایک علی اصغر۔ کہا کہ نہیں وہ 2 الگ تھے، یہ تیسرا ہے۔ کہا عجیب ہے حسین، سب کے نام علی رکھتی ہے، بھئی کسی ایک کا نام دوسرا رکھ دیتے، سب کا نام علی رکھ دیا۔ تو چوتھے امام نے بڑھ کر کہا میرے بابا نے، بلکہ امام حسین کا خود کا جملہ ہے کہ اگر میرے 100 فرزند ہوتے تو میں 100 کا نام علی رکھتا۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ میرے بابا کے نام سے لوگوں کو اتنی عداوت ہوگی کہ وہ کہیں کسی کا نام سننا پسند نہ کریں گے۔ امام نے سب فرزندوں کا نام علی رکھا ہی اس لیے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یزید کا دربار ہوگا
बाबा अली का जिक्र होगा। किसी का जिक्र नहीं होगा। कोई करके दिखाए किसी के बादशाह के महल में चले जाए और उस बादशाह के महल में जाके उसके दुश्मन का जिक्र करो, करके दिखाओ। कहते हैं कि यजीद का दरबार अली 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 की फिजा से गूंज उठा। माशाल्लाह। एक बार अली, दो बार अली, तीन बार अली, चार बार अली। यानी मौलाना जानते थे कि मेरे बाबा से अदावत रखने वालों को मेरे बाबा का नाम भी नहीं पसंद, ऐसी अदावत। लिहाजा मौला से मोहब्बत का शौक जज्बा हमारे दिलों में है, लेकिन सिर्फ दिल तक नहीं होना चाहिए। इस मोहब्बत को उजागर करो। कैसे? हमने बाहर जाके ढोल नहीं बजाना, हम अली वाले। दरवाजे पर खड़ा के नहीं कहना कि हम अली वाले। कैसे लोगों को बताएं कि हम अली वाले? अपने घर से निकलो, मगरिब की अज़ान सुनो, मस्जिद में आ जाओ। माशाल्लाह। मौला फरमाते हैं कि ऐ सूरज, सूरज से कहते हैं, ऐ सूरज तू गवाह है ना कि तूने मुझ अली को कभी सोते नहीं देखा। उठिए सुबह फजर में, नमाज को पढ़िए, दीन से वाबस्तगी रखिए। बाहर की महफिलें, ये जो होटलों की महफिलें हैं, शैतान की महफिलें, अच्छे बंदों की महफिलें नहीं है, शैतानों की महफिलें। मैं ये नहीं कह रहा कि ना बैठें, लेकिन एहतियात कीजिए। आप होटल में बैठें, अजान हुई, आप मस्जिद में आ जाएं, आप आ जाए, कोई आए ना आए, पीछे जब आप आ जाएंगे ना, तो अक्सर आपने देखा होगा कि दो लोग बैठे होते हैं, जब तीसरा शख्स आता है तो आने वाले को देख के कहते हैं पकाएगा यार, कहाँ से आ गई, बैठ जाता है। तो जो पहले वाला शख्स होता है वो जाता है तो उसके साथ कहते हैं अजीब है यार, ये बोर कर रहा था, पका रहा था। यही है ना, आप जब होटल पे किसी गली में कहीं घर में बैठे, आपने अजान सुनी, आप उठ कर आ गए, अब आपके पीछे वाला पूछेगा ना कि महफिल छोड़ के क्यों चला गया, कहाँ चला गया। अब उसे बताया जाएगा कि ये नमाज पढ़ने गए। बताने वाला भी शर्मिंदा होगा, सुनने वाला भी शर्मिंदा होगा। हो सकता है इतनी शर्माए कि वो मस्जिद में आ जाए, और अगर ना आए तो हो सकता है आपको भी रोक दे। ऐसा नहीं बनना हमने जानते हैं कैसा बनना। हमने सलमान, मिकदाद, अबू ज़र जैसा बनना, माशाल्लाह। नीसा में तम्मार जैसा बनना। उस दरख्त को पानी देता हुआ जिस पे सूली चढ़ना था, ये कौन है? क्या लगता था अहले बैत का? सिर्फ चाहने वाला। मौला ने बता दिया था, नीसा तुझे इस तरह सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, ये ज़बान काट दी जाएगी। क्या मौला मुझे आपकी मोहब्बत में ये सब कबूल है, माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत में मैं सूली चढ़ने को तैयार हूँ। उस दरख्त को पानी देता रहा, उसको परवान चढ़ाता रहा जिसमें सूली चढ़ना था। कौन है ऐसा? कोई नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असरे शब आशूर पे अपने तमाम असहाब को जमा किया, एक खैमे में ले आए। अब जब सब असहाब को जमा किया तो इमाम ने खुतबा शुरू किया। बाद हमदे बारी ताला असहाब से गुफ्तगू करना शुरू की। एक जुमला का कि मुझे जो सहाबी मिले हैं, ऐसे सहाबी मिले ना मेरे बाबा अली को मिले, ना मेरे भाई हसन को मिले। ऐसे वफादार सहाबी मिले कि जो ना मेरे बाबा अली को मिले, ना भाई हसन को मिले। मेरे भाई को भी तनहा छोड़ दिया मेरे भाई के सहाबियों ने, मेरे बाबा को भी तनहा छोड़ दिया मेरे बाबा के सहाबियों। लेकिन जो मुझे सहाबी मिले हैं, उन जैसा कोई सहाबी नहीं। रात की तारीख के खुतबे के बाद मुख्तसर बयान करूँ। इमाम ने हुक्म दिया, कल सुबह आशूर का दिन है, हम सब तलवारों के धारों से मार दिए जाएंगे। कोई जानना चाहता है चला जाए, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं तुम्हें बख्शवा दूंगा। अल्लाह अकबर। हत्ता के इमाम ने कहा, है अब्बास इस चराग को गुल कर दो। चराग गुल हो गया, अंधेरा हो गया। कहा कोई जाना चाहता है चला जाए, अगर कोई शर्मसार हो रहा है ना तो ऐसा करो, हमारे किसी बच्चे की उंगली पकड़ो, उसे पहलाने के बहाने खाने से बाहर ले जाओ और वहाँ से कहीं भी चले जाओ। कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी माँ से शिफात भी दिलाऊंगा और तुम मेरा साथ छोड़ के जाना चाहते चले जाओ।
اصحاب میں سے آواز آئی مولا ہم آپ کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو اس عالم میں چھوڑ دیں کہ جب آپ خواتین کے ساتھ پردیس اور ایسے پردیس میں کہ جہاں چاروں طرف دشمنوں نے گھیر کے رکھا، اور اس عالم میں آپ کہتے ہیں ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ مولا ایسے صحابی کا کیا کرنا جو اچھے وقت میں تو آپ کے ساتھ تھا لیکن برے وقت میں چلا جائے۔ ہم جب روز محشر آپ کی جدہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ سیدہ جب تک تیرا بیٹا صحیح تھا، تیرے بیٹے پہ برا وقت نہیں تھا تو تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، لیکن جب کربلا میں تیرا بیٹا تنہا ہو گیا تو ہم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ مولا ہم نہیں جانا چاہتے، مولا 100 بار زندگی ملے اور 100 بار آپ پر فدا ہونے کو موقع ملے تو مولا اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہاں عزیزو، ایسے صحابی آج جس صحابی کی شہادت کا ذکر کرنا امام کے دوست کہلاتے ہیں، اور امام حسین نے کسی کو نہیں بولا تھا۔ فرشتے آئے مولا ہم آپ کے ساتھ چلے، امام نے منع کر دیا۔ جنات آئے مولا ہم آپ کے ساتھ چلے، امام نے منع کر دیا۔ فرشتے آئے مولا ہم آپ کے ساتھ کربلا کا سفر کریں، امام نے منع کیا۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے امام جس سے محبت کرتے ہیں، اسے امام نے خود خط لکھ کر بلایا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ امام نے حبیب کو خط لکھا۔ خط کے جملے سنیے، خط کے جملے میں جسے گریہ نہ جو کر سکے پتہ نہیں کہاں کرے گا۔ اب سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب، اے مرد مجاہد، تو جانتا ہے کہ ہم عصمت رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں، تو ہم سے واقف ہے۔ تو جانتا ہے ہم 2 محرم سے کربلا کی سرزمین پہ موجود ہیں اور میرے ساتھ میری ماں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں۔ اے حبیب اگر تم آنا چاہو نا تو ہماری مدد کرنے میں بخل نہ کرنا، اور اگر تم نہ آ سکو تو خیر ہوگی، لیکن یاد رکھنا اولاد فاطمہ میرے ساتھ کربلا میں موجود ہے۔ والسلام۔ اور جہاں میرے مولا نے یہ لکھا کرتے تھے نا حسین ابن علی کی طرف سے، وہاں مظلومیت دیکھیے میرے مولا کی۔ مولا نے لکھا والسلام، اے حبیب آپ کو بلانے والا قاصد کون؟ حسین ابن فاطمہ۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا نام کیوں لکھا؟ کہتے ہیں کہ مولا نے بیوی کا نام اس لیے لکھا کہ اگر حبیب نہ بھی آنا چاہے نا تو شاید میری ماں کا نام پڑھ کر آ جائے، سمجھ جائے کہ واقعی اولاد فاطمہ بڑی مجبور ہے۔ ہاں جدو یہ بوڑھا حبیب کربلا کی جب سرزمین پر آیا اور جیسے ہی کہ سرزمین کربلا میں پہنچا، ایک مرتبہ والہانہ استقبال ہوا۔ اب تک کسی کا استقبال نہیں ہوا تھا، حبیب کا استقبال ہوا۔ خیموں میں شور کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضا سے کہا، ارے فضا ذرا جا کے تو دیکھ، ارے ذرا کون آیا ہے، ارے کس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا، ارے آقا زادی، ارے حسین کا دوست حبیب آ گیا، ارے حبیب کا استقبال کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضا سے کہا، اے فضا اما فضا، ارے جا کے ذرا حبیب سے کہہ، ارے آقا زادی زینب کبریٰ سلام بھیجتی ہے۔ ارے جیسے ہی حبیب کے پاس زینب کبریٰ کا سلام آیا، ارے ایک مرتبہ حبیب نے اپنے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کیا، ارے خاک کربلا اٹھائی، ارے اپنے سر پہ ڈالی، کربلا کا رخ کیا، آقا حسین کی طرف دیکھ کے کہا، مولا ارے یہ کیسی غربت ہے، ارے میں کون ہوتا ہوں، ارے زینب کا سلام۔ اللہ اکبر، مولا کیسا وقت آ گیا، ارے آقا زادیہ مجھ گناہ کو سلام بھیجتی ہے۔ آپ بس عصر عاشور، اب عاشور کا دن نمودار ہوا۔ ارے حبیب نے چاہا ارے میں جا کر کے ایک مرتبہ حسین کی طرف سے جنگ کرنا شروع کروں۔ حسین بن نویر کے ساتھ مقابلہ ہوا، ارے حبیب چڑھا، بوڑھی کمر کے ساتھ، جھکی کمر کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا، ارے پھر نال کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین کے پاس آئے۔ اب ایک مرتبہ حسین بن نویر نے ایک مرتبہ حبیب پر حملہ کیا، حبیب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ارے جیسے ہی حبیب گئے، ایک مرتبہ مولا حسین نے گریہ شروع کیا، اے حبیب تو وہ ہستی ہے ارے جو بچپن سے ساتھ رہا، اے حبیب تو میری مصیبت میں آیا، اے حبیب میں گواہ رہنا، ارے جب میں جد کے پاس پہنچوں ارے میرے منتظر رہنا، میں اس بات کی گواہی دیتا، ارے تو میرے ساتھ محشور۔ اللہ علیہ اللہ علیہ القعد ظالمین سیعلم الذین ظلم ایام القلب ینقلبون ورحمت محمد صلوات